اس پروگرام میں آپ کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں. سوالات بہت ہیں لیکن ظاہر ہے وقت کم ہے, آخری یہ 7-8 منٹ ہیں, لیکن مشرف صاحب ہیں ویری تھینکفل کہ ہمارے ساتھ بھی لائن پہ موجود ہیں. مشرف صاحب میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں بیکاز آپ نے بڑی اہم بات کی بریک پہ جانے سے پہلے, چونکہ امپریشن اس کے برعکس ہے. آپ حلفیہ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کو تیار ہوں, یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ راجہ ظفر الحق اور چودھری شجاعت سے ریکنفرم کر لیں کہ آئی نیور ایڈوائز لائک یو پرویز مشرف نیور ایڈوائز نواز شریف کہ وہ امریکہ میں جا کر ان کو کنفرم کر دیں کہ ہم یہاں پہ withdraw کریں گے کارگل سے. دیٹس کریکٹ, میں نے صحیح دہرائی آپ کی بات؟ دیٹ از 100% کریکٹ. بلکہ میں اس میں تھوڑی سی فیکٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ BCC میٹنگ جو ہائیسٹ باڈی ہے ڈیفنس باڈی نیشن کی, ڈیفنس کمیٹی آف دا کیبنٹ, اس میں سارے امپورٹنٹ منسٹرز اور ملٹری چیف آرمی نیوی ایئر فورس بیٹھے ہوئے تھے, جہاں میں نے 1 گھنٹے کی بریفنگ دی, ملٹری بریفنگ. یہ 2 جولائی 1999 کو ہوئی. اس میں یہ کنٹینیوسلی پوچھ رہے تھے کہ ہمیں یہ بتائیں ہمیں ودرا کرنا چاہیے یا نہیں. میرا جواب ہوتا تھا کہ یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. میں اور مجھے یہ بل کلنٹن ان کو ٹیلی فون کر رہا تھا, یہ بھی فیکٹ ہے کہ آپ ودرا کریں, پریشر ڈال رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ آپ کا ڈیسیجن ہے. راجہ ظفر الحق چودھری شجاعت دونوں کہہ رہے تھے بالکل ہرگز نہیں ودرا کرنا چاہیے. وہ BCC میٹنگ برخاست ہوئی کسی فیصلے کے بغیر. فیصلہ یہ ہوا کہ منڈے کو یعنی میرے خیال میں 6 جولائی کو ہم دوبارہ ملیں گے, ملاقات کریں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے. اور برخاست ہو گئی. میں مری چلا گیا. اسی رات کو سیم نائٹ 2 جولائی مجھے ٹیلی فون انہوں نے نواز شریف صاحب نے کیا چکلالہ ایئرپورٹ سے کہ جی میں تو امریکہ جا رہا ہوں, آپ ادھر آ جائیں ملیں. میں مری سے یہ ضیاء الدین جو ہیں, جنرل ضیاء الدین جو چمچے تھے, یہی جو DGISI تھے, یہ بھی مری میں تھے. یہ اور میں خود ڈرائیو کر کے ہم دونوں گئے واپس چکلالہ. ادھر پھر ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ہمیں ودرا کرنا چاہیے یا نہیں. میں نے کہا دیکھیں یہ بار بار میرے سے نہ پوچھیں, یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہے. میں نے ملٹری پوائنٹ آف ویو سے کہہ دیا کوئی ضرورت نہیں ہے ودرا کرنے کی. یہ گئے اور ودرال آرڈر ڈیسائیڈ کر کے خود آ گئے. یہ بالکل یونیلیٹرل انہوں نے ڈیسیجن تھی. BCC کی یہ ڈیسیجن نہیں تھی, نہ میری ڈیسیجن تھی. یہ کر کے واپس آ گئے. اور میں ایک اور آپ کو حقیقت بتا دوں اس میں کہ ہم 5 جگہوں سے, ہم 5 پوزیشنز میں, ہماری یہ NLI نے اور مجاہدین نے 5 پوزیشن میں ہم نے ڈومینیٹنگ پوزیشنز لی بھی تھی لائن آف کنٹرول سے آگے جا کر. ان 5 پوزیشن میں سے ایک پہ, میں دوبارہ دہراتا ہوں, 5 میں سے ایک پہ انہوں نے انڈین نے اوفینسو لانچ کیا. 4 پہ ایکشن ہی نہیں ہوا تھا اور ہمیں ودرا کرنا پڑا 5 کی 5 پوزیشن سے بدقسمتی سے. اور دیئر فور میں کہتا ہوں کہ ایک ملٹری وکٹری واز کنورٹڈ انٹو اے پولیٹیکل ڈیفیٹ. یہ مجاہدین اور NLI کو آئی سیلیوٹ them. اس کے بعد ہی NLI کو ہم نے فار دیئر بریوری اور گریٹ ایکشن ہم نے NLI کو فیصلہ کیا کہ ملٹری میں ایز اے بلوچ ریجیمنٹ, ایز اے ریجیمنٹ ان کو انڈکٹ کیا جائے, ان کو آنر کیا جائے. ادھر نشان حیدر ہم نے لالک جان کو دیا ہے. تو یہ ان کے کارنامے تھے جو ڈیفیٹ میں کنورٹ کیے گئے تھرو بیکاز آف پولیٹیکل واٹ ایور ایکسپیڈینسی کہیں یا جو کچھ. اب اس میں بھی مزید بڑے سوالات ہو سکتے ہیں لیکن میرے ذہن میں کاؤنٹر آرگیومنٹس بھی آ رہے ہیں, بٹ وی آر ویری مچ شارٹ آف ٹائم. بٹ پرویز مشرف صاحب کتنی کیجوالٹیز ہوئی کارگل میں؟ نہیں کوئی نہیں, آپ پوچھیں جی. نہیں میں آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بڑے آ رہے ہیں بٹ وی آر شارٹ آف ٹائم. یہاں کوئی ٹھیک ہے نہیں, لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مشرف صاحب, میں اس وقت کے آرمی چیف سے پوچھ رہا ہوں کہ کارگل میں کتنی کیجوالٹیز ہمارے نوجوانوں کی رپورٹ ہوئی, کتنی شہادتیں ہوئی؟ مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے, اندازاً رفلی 300 350 سے زیادہ نہیں ہوئی ہے. اور ہندوستان کی بھی آپ پوچھیں, بتائیے, کمپیرزن دیا کریں. بتائیے. ہندوستان کی 1700 کیجولٹیز ہوئی ہیں ڈیڈ.
نا یہ ہماری سکسیس ہے. ہمیں اپنی فوج پہ, NLI پہ, جوان پہ, آفیسر پہ فخر کرنا چاہیے. ہمیں ایز اے نیشن فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے پہلی دفعہ ایسٹ پاکستان سیاچن کے بعد ایک فخر سے ہمیں سر بلند کرنا چاہیے کہ ہم نے ایک سکسیسفل آپریشن ہم نے کنڈکٹ کیا, جس کی وجہ سے انڈیا کے جنرلز کو کورٹ مارشل کیا گیا ہے. یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو, انڈیا کے جنرلز کو کورٹ مارشل ہوئے ہیں وہ. لیکن دیکھیں نا مشرف صاحب, وہ تو پھر ان کا انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا نا کہ ہم اتنی اندر تک پینیٹریٹ کر گئے اور ان کو پتہ ہی نہیں چلا, اس بنیاد پہ ہوا نا. ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں 350 ورسز 1700, اب یہ آپ فگر لا رہے ہیں آن ریکارڈ, یہ آپ کوٹ کر رہے ہیں, تو یہ بھی بڑی بالکل میں فگر آن ریکارڈ لا رہا ہوں. یس 325 ورسز 1700. لیکن مشرف صاحب اب بس بالکل یہ آخری 1-2 منٹ ہے, لیکن سر بات یہ ہے کہ اگر ساری سچویشن ویسی بھی ہوتی جیسی آپ کہہ رہے ہیں اور ہم وتھڈرا نہ کرتے آپ کے مشورے کے مطابق, تو سر مطلب I hate to say this but ظاہر ہے وہ بھی کوئی پکنک منانے تو وہاں پر نہیں آئے تھے, کچھ نہ کچھ شرارت تو پھر وہ بھی کرتے نا. 65 میں بھی انہوں نے, ہماری مس کیلکولیشن ہو گئی اور وہ لاہور پہ چڑھ دوڑے, تو کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا تھا. تو جس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نواز شریف صاحب یہ پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, آپ لے لیں اب کیا کرنا ہے, تو معاملہ مزید خراب بھی تو ہو سکتا تھا نا مشرف صاحب اگر ہم صرف جوش سے ہی کام لیتے تو. دیکھیں جی, دیکھیں وسیم صاحب, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کہ ہم نے ایک باعزت آنریبل ڈگنیفائڈ نیشن کی ود ساورن ایکوالٹی سے زندہ رہنا ہے, یا ہم نے اپنے جوتے کھانے برداشت کرنے, ہمیشہ شرم ہم نے دیکھنی ہے. ہم نے کون سا کرنا ہے؟ وہ سیاچن کے اندر آگے ہمارا ایریا پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں. ہم نے اگر وہ لائن آف کنٹرول جو ہے, یہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے. انٹرنیشنل باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول میں فرق ہے. لائن آف کنٹرول از وائلیبل, جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کا ایریا ہے, یہ سمجھنا چاہیے ہمیں. وہ سیاچن میں گھس گئے, ہمارے ایریا کو وہ کہتے ہیں کہ دی وائلیبل نیچر. ہم نے اگر خالی جگہ لے لی ہے, پکڑ لیے, دیکھ لیا ہے, تو ہمیں تو فخر ہونا چاہیے. تو ہم رو رہے ہیں کہ ہم نے بہت غلط کیا, اور ہم گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھائی وہ جب ٹھیک ہوگا تو وہ ہمیں جوتے ماریں گے دوبارہ. اور جوتے مارنے کی طاقت ہونی چاہیے جی, ہماری بڑی طاقت ہے. وہ جوتے ماریں گے, ہم ان کو ڈبل جوتے ماریں گے, یہ ہونا چاہیے. مشرف صاحب, کیا آپ یہ سمجھتے تھے ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم, یا سمجھتے ہیں کہ کارگل کا محاذ کشمیر کی آزادی کی طرف پہلا قدم تھا ایک؟ میں سمجھتا ہوں بالکل مجاہدین ایکٹیویٹی اور کارگل دونوں نے ایک ہندوستان کی ملٹری میں دماغوں میں ڈالا ہے کہ پاکستان cannot be taken for granted. اس لیے وہ کشمیر کی سولوشن کی طرف میرے ساتھ نیگوسیشن میں شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کشمیر کی بات نہیں کرتے تھے وہ, اور جو شخص کہتا ہے کہ کشمیر کے لیے اس نے کیا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. نواز شریف نے سیل آؤٹ کیا تھا, کشمیر کی بات ہوتی ہی نہیں تھی. میں نے پہلی دفعہ ان سے کشمیر کا لکھوایا ہے, اور اس کا ثبوت صرف میں یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں. یاسین ملک سے پوچھو, میر وحید عمر فاروق سے پوچھو, بھاٹ صاحب سے پوچھو, بلال لون سے پوچھو, آزاد کشمیر کے لوگوں سے پوچھو, عتیق صاحب جو پرائم منسٹر ان سے پوچھو, اور پھر مجھے بتاؤ کہ کون سمجھتا ہے کہ کشمیر کے لیے کس نے کیا. میں نے تو کشمیر کو آگے لے کر آیا ہوں, کشمیر کو سولوشن کی طرف لے جا رہا تھا. اور بالکل صحیح بات ہے کہ مجاہدین اور افواج پاکستان کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ کشمیر کے ہم سولوشن کی طرف. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کارگل کا جو معاملہ تھا وہ اس طریقے سے حل نہ ہوتا جس طریقے سے ہوا, اور ویسے ہوتا جیسا آپ کے ذہن میں تھا, تو کشمیر میں ہمارا کیس زیادہ مضبوط ہوتا آج؟ نہیں, بالکل ہمارا کیس سامنے مضبوط. دیکھیں مضبوط تو ایک دوسری سائیڈ جو ہے یعنی انڈیا, ان کے دماغوں میں یہ ڈالنا کہ بھائی دیر از نو, ہمیں دباؤ سے وہ کشمیر کو بیری نہیں کر سکتے ہیں, ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے. تو یہ ان کو احساس دلانا, یہ اس ساری مجموعہ طور پہ میں سمجھتا ہوں جو 89 سے فریڈم سٹرگل شروع ہوئی ہے, میں سب کو کریڈٹ دوں گا. تمام وہ مجاہدین جنہوں نے ایکٹیویٹی کی ہے ان سب کو میں کریڈٹ دوں گا. افواج پاکستان آخری سوال مشرف صاحب, آخری سوال. انہوں نے یہ ماحول کریٹ کیا کہ ہندوستان نے ریئلائز کیا کہ اس کا سولوشن ایسینشل ہے, ورنہ اسی قسم کی ٹینشن رہے گی. ابھی ہمیں سوچنا ہے ایز اے قوم کے لحاظ سے, کیا ہم ڈر جائیں ان سے یا ہم اسی مشرف صاحب بالکل وقت ختم ہو رہا ہے. میں نے بریک کے بعد, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد سمتھنگ اسپیشل از کمنگ اپ.
ٹھیک ہے, ہیڈ لائنز بریک کے بعد سمتھنگ اسپیشل از کمنگ اپ ناظرین. لیکن مشرف صاحب, میرا آپ سے آخری سوال یہ, آپ نے ہی اسی انٹرویو میں کہا کہ